ایران کی میزائل پروگرام پر پابندی ناانصافی ہوگی، دیگر ممالک کے پاس بھی بلاسٹک میزائل ہیں، حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ ڈیڈ لائن زیادہ سخت نہیں، خلیج فارس میں امریکی فوج ابھی کچھ عرصہ موجود رہے گی۔ صدر ٹرمپ کی G7 اجلاس کے بعد واپسی پر صحافیوں سے گفتگو۔ جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات بھی امریکہ کو بتائے بغیر ایران پر بمباری کرتا رہا۔ ولی عہد شیخ خالد بن زید ال نہیان جنگجو انسان ہیں، ایران جنگ میں بہترین ساتھ دیا، صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر، غیر جانبدار رہنے پر چین اور روس کو بھی خراج تحسین۔ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نام سے ایران ڈیل کا 14 نکاتی مسودہ جاری کر دیا۔ حتمی معاہدے کے بعد 30 دن میں امریکہ ایران کے ارد گرد سے فوجیں واپس بلا لے گا، ایران کی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ ہوگا، آبنۂ ہرمز فوری طور پر کھل جائے گی، امریکہ ایران اور دونوں کے اتحادی لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ فوری اور مستقل طور پر ختم کر دیں گے۔ معاہدے پر عمل درآمد پر ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کا فنڈ قائم کیا جائے گا۔ ایران اور عمان علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر آبنۂ ہرمز کے انتظامات سنبھالنے کا میکینزم بنائیں گے، اسماعیل بقائی کی ایرانی میڈیا سے گفتگو۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ایران کا امریکہ سے معاہدہ بڑی فتح قرار دے دیا، لبنان جنگ کے خاتمے کو معاہدے کا حصہ بنانے پر اظہار تشکر۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کا ابتدائی وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف آج روانہ ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر امریکہ ایران صدور کے دستخط کا امکان، ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں فریق تجویز پر غور کر رہے ہیں، حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، سوئٹزرلینڈ میں معاہدے پر باقاعدہ دستخط کے شیڈول میں تبدیلی نہیں آئی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی عالمی امن کے لیے سفارتی کوششوں کی تعریف، عالمی امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے سیاسی صورتحال سمیت ملکی صورتحال پر بھی گفتگو۔ اسلام آباد کے گولڑا موڑ کچا اسٹاپ پر نالے میں گرنے والے بچے کی تلاش کئی گھنٹوں سے جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا، ریسکیو آپریشن رات بھر جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے میچ میں فیورٹ پرتگال آسان حریف کانگو کو ہرانے میں ناکام، مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔